بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میدان کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن جہاں کڑیل جوانوں، بوڑھوں، بچوں، شیرخواروں، مہمانوں، اصحاب محترم اور خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر تاریخ رقم کی ہے، وہاں اس مارکہ حق و باطل میں خواتین، جنہیں عام طور سے صنف نازک کہا اور سمجھا جاتا ہے، نے بھی ایسا کردار ادا کیا کہ اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان خواتین میں بنت علی رضی اللہ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا نام تاریخ کربلا میں انمٹ نقوش رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین سے بے حد محبت رکھنے والی سیدہ زینب نے کربلا کی داستان کا وہ باب رقم کیا جسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے ادھورا چھوڑا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بہت زیادہ سخت وقت تھا جب آپ کا کردار شروع ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے خاتون کربلا سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار کا۔ آپ نے میدان کربلا میں کیا کردار ادا فرمایا اور یزید کے دربار میں آپ رضی اللہ عنہ نے کیا شاندار خطبہ فرمایا اور کس طرح سے اپنے بھائی کے مشن کا پرچار فرمایا۔ ناظرین، یہ بات تاریخ کے ورق پر لکھی واضح دکھائی دیتی ہے کہ دین اسلام کی بقا امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت سے نصیب ہوئی، اور اس مقصد کی تکمیل سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی اسیری اور کوفہ اور شام کی راہوں اور درباروں میں بلیغ خطبات دینے سے ممکن ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہداف کو مختلف مقام پر، خاص طور سے دربار یزید میں جب شہدائے کربلا کے کٹے سروں کے ساتھ محفل طرب و سرور سجائی گئی تھی اور اسلامی ملکوں کے نمائندوں اور سفراء کو دعوت دی گئی تھی، ان کے درمیان ضمیر کو جگا دینے والے بے نظیر خطبات کے ذریعے بیان کرنا اور بنو امیہ کی حکومت اور اس کے افکار کو زمانے بھر کے سامنے رسوا کر دینا، یقیناً یہ دلیری اور شجاعت فقط اور فقط عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ سیدہ زینب کو بچپن ہی سے امام حسین سے اتنی محبت اور الفت تھی کہ ایک رات بھی بغیر بھائی کے سکون نہیں ملتا تھا، جس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عبداللہ بن جعفر سے شادی کی پیشکش پر 2 شرطوں کا رکھنا ہے۔ ان شرطوں کو تاریخ کی کتب نے اس طرح ذکر کیا ہے: نمبر 1، میری بیٹی زینب کبریٰ حسین سے بے حد محبت رکھتی ہے، لہٰذا میں اس شرط پر تمہارے عقد میں دوں گا کہ تم اسے 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اجازت دو گے، چونکہ زینب حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھے بنا ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ نمبر 2، جب بھی امام حسین سفر کریں اور زینب کو ساتھ لے جانا چاہیں، تم زینب کو نہیں روکو گے اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے کی اجازت دو گے۔ ناظرین، بہن بھائیوں کا اس قدر پیار و محبت اور عاشورہ کا دن، بھائی کی لاش سامنے رکھی ہے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا امتحان و آزمائش شروع ہو گیا۔ کتنا حوصلہ چاہیے اس امتحان سے گزرنے کے لیے۔ اگر یہاں پر سیدہ ہمت ہار جاتی تو کربلا کے لق و دق صحرا میں لکھی گئی داستان شجاعت و حریت کا علم کسی کا بھی نہ ہوتا۔ یقیناً امام حسین اور ان کے جان نثار ساتھیوں کی بے مثال قربانیاں رائگاں چلی جاتیں اور آج ہر سو یزیدیت کا راج ہوتا، دین کی شکل نہ جانے کیسی ہوتی، جو بھی ہوتی وہ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہرگز نہ ہوتا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر سب سے پہلے عصمت و طہارت، پاک بیویوں اور شہداء کی بیواگان اور بچوں کی ہمت ٹوٹنے نہیں دی، ان کے حوصلے بلند رکھے اور انہیں جلتے خیام اور یزیدیوں کی لوٹ مار سے بچایا۔ اس موقع پر سب سے اہم ترین کام امام زین العابدین، جو حالت بیماری میں خیمے میں موجود تھے، ان کو شمر کے مظالم سے بچایا اور شمر کے سامنے ڈٹ گئیں اور یہ کہا کہ تمہیں میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ اس طرح جلتے خیام سے امام زین العابدین کو اٹھا لائیں اور امامت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ تقوی اور دینداری کی حالت یہ تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اپنی نماز شب کو نہیں بھولیں، اور حالت اسیری میں جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اونٹوں پر سوار تھیں، تو نماز کی ادائیگی ترک نہ کی۔ اس طرح سب پر اہمیت نماز بھی واضح کر دی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جنہیں باغی قرار دے کر شہید کیا گیا وہ اسلام کے اصل وارث تھے۔ ناظرین، اسی طرح بازاروں اور درباروں میں دیے گئے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خطبات بھی تاریخ کے سنہرے ابواب ہیں۔ ان خطبات نے ہی اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جو یزیدیوں نے اپنے حق میں بنائی تھی۔ یہ خطبات کیا تھے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے مکمل خطبات بھی آگے چل کر بیان کریں گے، البتہ یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خطبات سے چند اقتباسات مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔
روایات بتاتی ہیں کہ حضرت زینب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں یوں گویا ہوئیں: خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور گناہ سے دور رکھا۔ رسوا تو صرف فاسق ہوتے ہیں، جھوٹ تو صرف تجھ جیسے بدکار بولتے ہیں، الحمدللہ کہ ہم بدکار نہیں ہیں۔ اسی طرح بازار کوفہ میں کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے مکار، غدار، خائن کوفیو، خدا کبھی تمہارے آنسوؤں کو خشک نہ کرے۔ تمہاری قسمت میں سوائے خدا کی ناراضگی اور عذاب دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رو اور خوب رو، چونکہ تمہارے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ ذلت و خواری تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان زمین پر آ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر خدا کا عذاب ابھی تم پر نہیں آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم محفوظ ہو۔ خدا عذاب کو ہمیشہ فوراً نہیں بھیجتا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ مظلوموں کو انصاف نہ دلائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی فصاحت و بلاغت اور لب و لہجے کا حال یہ تھا کہ ہر کوفی حیران تھا کہ کیا علی دوبارہ آ گئے ہیں۔ باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی فکری اور لسانی شباہت تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ناظرین، حضرت زینب کے یزید کے دربار میں دیے گئے خطبے کا اقتباس ملاحظہ فرمائیے: خدا نے سچ فرمایا کہ جن لوگوں نے برے اور گھناؤنے کام کیے ان کی سزا ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے الہی آیات کی تکذیب کی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو الہی فرمان بھول گیا کہ خدا نے فرمایا کافر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں؟ اگر ہم نے مہلت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس لیے انہیں مہلت دی تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکیں اور آخرکار سخت ترین عذاب میں گرفتار ہوں اور ان کی بخشش کا کوئی راستہ نہ رہ جائے۔ اے اس آدمی کے بیٹے جسے میرے جد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیر کرنے کے بعد آزاد کر دیا، کیا یہی عدل و انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پس پردہ بٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرائے؟ اے یزید، تو نے اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا ہے؟ چونکہ ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تم بھی جلد انہی کے پاس پہنچنے والے ہو، اور پھر تمنا کرو گے اے کاش تمہاری زبان گونگی ہو گئی ہوتی اور اہل بیت کو برا بھلا نہ کہتے۔ اے کاش تمہارا ہاتھ شل ہو گیا ہوتا۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ یزید، تیری حیثیت میری نگاہ میں نہایت پست و حقیر ہے، اور میں بے پناہ تیری ملامت کرتی ہوں اور تجھے بہت ذلیل اور خوار سمجھتی ہوں۔ یزید، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ ہو کہ تمہاری حشمت و جلالت اور حکومت سے میں مروب ہو جاؤں گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لشکر خدا لشکر شیطان کے ہاتھوں تہ تہ کر دیا جائے اور ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لے۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم روا نہیں کرتا، ہم تو بس اسی سے شکوہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ لہذا جو فریب و حیلہ چاہے کر لے اور جتنی طاقت ہے آزما لے اور کوشش کر کے دیکھ لے، خدا کی قسم ہمیں اور ہماری یادوں کو مومنین کے دل سے نہ مٹا سکے گا اور ہمارے گھر میں نزول وحی کو کبھی نہ جھٹلا سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے بزرگوں کو سعادت و مغفرت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھایا اور ان کے بعد والوں کو مقام شہادت اور حجت پر فائز کیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ سیدہ کے ان خطابات نے انقلاب کا آغاز کر دیا، خصوصی طور پر جب آپ نے یزید کے دربار میں اسے آئینہ دکھایا، اس حال میں کہ آپ اسیر تھیں، آپ کے بھائی کا سر مبارک آپ کے سامنے تھال میں رکھا تھا اور وہ نواز رسول دندان مبارک پر چھڑی مار کر توہین کر رہا تھا۔ مختلف ممالک کے سفراء کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ تماشا دیکھیں، مگر تماشا دکھانے کے خواہش مند خود ان کے سامنے تماشا بن گئے۔ ناظرین، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی یہ سیرت، آپ رضی اللہ عنہ کا یہ کردار ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ کس طرح سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے روز عاشور میں ہی نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے عورت کو عزت و احترام کا وہ بلند مقام بخشا جو اس کی اصل اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ عورت وہ افضل و برتر وجود ہے جو خود اور پورے معاشرے کو سعادت اور نیک نامی کے ساتھ عظمت و نیک بختی کی سعادت کے راستے پر گامزن کر سکتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ عورت ہی ہے جس نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ مل کر چراغ انسانیت کو تا قیامت روشن کر دیا ہے۔ واقعہ کربلا جو صبر، استقامت، شجاعت، پرہیزگاری، عقیدہ، اخلاق اور طرز زندگی کے ابواب پر مشتمل ہے۔ اس واقعے میں خواتین اور مرد، چھوٹے اور بڑے، سب شامل ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک الگ کردار ہے۔ در حقیقت کربلا میں کام آنے والے بہادر اپنی ماؤں کے لیے ایک انمول سرمایہ تھے۔
کربلا کے واقعے کو ابدی حیات بخشنے میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، اسیران اہل بیت اور کربلا کے دیگر شہداء کی بیویوں اور ماؤں کا اہم کردار رہا ہے۔ کسی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کربلا کی تحریک کا پیغام کربلا کے اسیر خواتین نے عوام تک پہنچایا۔ حضرت زینب کے بے نظیر کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا کامل نظر آتی ہے۔ حضرت زینب نے روز عاشور میں ہی نہیں بلکہ امام حسین کی شہادت کے بعد مختلف مقامات پر اپنا کردار ادا کر کے یہ ثابت کیا کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کربلا کا واقعہ حضرت زینب کے بغیر نامکمل ہے۔ حضرت زینب کے علاوہ اور بھی خواتین کربلا کے میدان میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ ان میں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ بنت حسین، حضرت سکینہ بنت الحسین، حضرت فرزہ، حضرت رباب، حضرت رملہ، حضرت ام لیلہ، حضرت ام وہب، حضرت بحریہ بنت مسعود، حضرت خزرجیہ، حضرت ہانیہ اور حضرت وہب کی منکوحہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کربلا کی خواتین کے اعمال حسنہ اور جد و جہد حق پسند خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت زینب کے خطبات سے کربلا کی تحریک کو قیامت تک اسی احساس کے ساتھ یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں بلکہ کل ہی کا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت زینب نے چند اہم ذمہ داریوں کو بہت آسان طریقے سے کامیابی کے ساتھ نبھایا، جن میں سب سے بڑی ذمہ داری امام زین العابدین کی دیکھ بھال اور دشمن سے ان کی حفاظت، دوسری ذمہ داری شہداء کی خواتین اور بچوں کی حفاظت، تیسری اور اہم ترین ذمہ داری امام حسین کی تحریک کو زندہ رکھنا اور کربلا کے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح جہالت اور خوف میں دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو مشن امام حسین مدینہ سے لے کر نکلے تھے، اس کو حضرت زینب کے کردار اور ان کی گفتار نے انجام تک پہنچایا۔ حضرت سیدہ زینب کی سربراہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اہل حرم نے کوفہ و شام کی گلی کوچوں میں اپنے خطبوں کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا۔ کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھیوں اور ان کی ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں نے ہمت اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن حضرت امام حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ورنہ روز محشر دختر رسول حضرت زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عصر عاشورہ کو امام حسین کی شہادت کے بعد جب اہل حرم کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، تو جلتے خیموں سے نکل کر مصیبت زدہ عورتیں اور بچے کربلا کی جلتی ریت پر بیٹھ گئے۔ لشکر یزید شمر اور خولی کے سرپرستی میں رسیاں اور زنجیریں لے کر آ گیا۔ عورتیں رسیوں میں جکڑ دی گئیں اور بیمار سید سجاد کے گلے میں طوق اور ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بے کجاوا اونٹوں پر سوار عورتوں اور بچوں کو قتل گاہ سے لے کر گزرے، اور بیبیاں کربلا کی جلتی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کو بے سر لاشیں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ لیکن اس ہولناک اسیری کی دھوپ میں بھی اہل حرم کے چہروں پر عزم و استقامت کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں۔ نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی اور نہ کسی طرح کا کوئی پچھتاوا اور شکوہ تھا۔ ناظرین، آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور کربلا کی خواتین کا کردار اور ان کا حوصلہ ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے ان خواتین نے واقع کربلا کے دوران اور واقع کربلا کے بعد ایک تاریخ رقم کی۔ آئیے آپ کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا مکمل خطبہ بتاتے ہیں جو آپ رضی اللہ عنہا نے یزید کے دربار میں دیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا کی نظر اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے مکہ و مینا کے بیٹے، اے فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خزیران کی لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو برزہ اسلمی نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی کو حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے۔ کہتے ہیں کہ یزید غصے سے چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دیا جائے۔ بعض روایت کے مطابق صحابی رسول خود ہی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔
روایات کے مطابق یزید اپنے غرور میں مست تھا اور یہ اشعار بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ کہ کاش میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کے بجائے گریہ زاری میں مشغول ہیں۔ اس وقت وہ خوشی سے فریاد کرتے اور کہتے، اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا کھڑی ہو گئیں اور یوں خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے۔ خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی ہے اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زماں مداری یعنی خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، مطلب آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سر پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے آباء و اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ چھل نہ ہو۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نوجوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تحقیق کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی ان کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ چل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہو جاتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تحقیق کیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا۔
نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا؟ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں، اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبریل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے جنہوں نے تیرے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کیں اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بھی بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھی ناتوانی کا شکار ہیں۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری جرت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی و بدسلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ تیغ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ جب قیامت کے دن اپنی برکرداری کی سزا پائے گا تو اس کو برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اسی کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو چاہے جتنا مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کو دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ یہ تو خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرما، اور امام حسین کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نواز۔ ہم بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معانوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ ناظرین، یہ تھا وہ خطبہ جو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے یزید کے دربار میں دیا۔ یاد رہے کہ مختلف روایات میں اس خطبے کے الفاظ مختلف نقل کیے گئے ہیں، البتہ یہ بات تو واضح ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے یزید کے دربار میں بھی اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر خطبات فرمائے، اور ان خطبات نے تاریخ میں جو نقوش چھوڑے ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان خطبات نے واقع کربلا کی تکمیل کی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے موقف اور مقصد کا پرچار فرمایا ہے۔ ناظرین، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ کہاں پر نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے اور کہاں جوش و خروش کے ساتھ حماسہ آفرین تقریر کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے ان خطبوں اور تقریروں میں آپ کی عظمت و شہامت، قوت ایمان اور ثبات و استقامت کے جوہر نمایاں ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت زینب کے خطبات دینی معارف سے مالا مال، اجتماعی پہلوؤں کی حامل حقیقتوں کے عکاس،
ظالم خلفاء کے ناپاک عزائم کو ظاہر کر دینے والے مطالب پر مشتمل تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو خود مکتب وحی کی ایک ممتاز معلمہ ہیں، ہمیشہ اپنے خطبے کا آغاز پروردگار عالم کے ذکر سے کرتی ہیں۔ آپ خدا کی یاد میں اس قدر غرق تھیں کہ رضا الہی کے مقابل تمام مصیبت و آلام کو معمولی تصور کرتی تھیں، لہٰذا پوری جرت و شہامت اور خندہ پیشانی کے ساتھ اسے برداشت کیا اور راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں کو بھی نعمت الہی تصور کیا۔ جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے آپ سے پوچھا کہ اپنے بھائی کے سلسلے میں خدا کے امر کو کیسا پایا، تو آپ نے بڑے ہی اطمینان اور یقین کے ساتھ جواب دیا، ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں مقتول دیکھے، اور اب وہ لوگ خدا کی ابدی بارگاہ میں آرام کر رہے ہیں۔ ان قریب ہی خداوند عالم تمہیں اور انہیں قیامت کے دن محشور کرے گا، پس تم لوگ اس دن کے بارے میں فکر کرو، اس دن کی حقیقت میں کون کامیاب ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے قرآنی مفاہیم پر کامل تسلط کی بنا پر اپنی تقریروں میں الہی آیات سے استفادہ کیا۔ من جملہ ان کے آپ نے سورہ احزاب کی 33ویں آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے جد کے خاندان اور اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنے دونوں بھائیوں کی عصمت و طہارت کا اعلان کرتے ہوئے شجاعت و شہامت کے ساتھ فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے شرف و کمال عطا کیا اور ہر طرح کی رجس سے پاک اور پاکیزہ رکھا۔ اسی طرح آپ نے سورہ آل عمران کی 178ویں آیت کی تلاوت کر کے یزید پلید سے کہا، تیری یہ عیش و عشرت کی زندگی جلدی ختم ہو جائے گی اور تیری یہ بادہ نوشی و مدہوشی عارضی اور چند روزہ ہے۔ خداوند عالم تجھ سے سخت مواخذہ کرے گا۔ یہ دنیا اور اس کی زندگی گناہ گاروں کے لیے مہلت ہے، وہ اپنے عذاب میں اور زیادہ اضافے کے لیے موقع فراہم کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں جو افراد کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخری دم تک موجود رہے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے، وہ زندہ جاوید ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ زینب بنت علی 5 ہجری 627 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ 2 بھائیوں کے بعد گھر میں رحمت خداوندی کا نزول ہوا تھا۔ والدین اور بھائی خوشی سے نہال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے شوہر سے فرمایا، علی، ابا حضور تو مدینے میں نہیں ہیں، تو آپ بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہہ کر نام رکھ دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر تو کہہ دیتا ہوں، لیکن ہماری چاند سی بیٹی کا نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رکھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، ان سے حال و احوال معلوم کرنے کے بعد مسجد نبوی جاتے اور پھر وہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب 3 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی فاطمہ کے گھر آئے تو پورا گھر خوشیوں سے بقا نور بنا ہوا تھا۔ حضرت علی نے نومولود بچی کو نانا کی گود میں دیا۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر معصوم نوازی کے بھولے بھالے چہرے پر پڑی تو بے اختیار فرمایا، ارے اس میں تو اپنی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی مشابہت ہے۔ پھر آپ نے اپنا لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا، کھجور چبا کر تالو سے لگائی اور اس کا نام اپنی بڑی صاحبزادی کے نام پر زینب رضی اللہ عنہا رکھا۔ ناظرین، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا خوب سیرت تھیں اور خوبصورت بھی۔ جب سن بلوغت کو پہنچی تو بہت سے نوجوان شادی کے خواہش مند تھے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے اپنے شہید بھائی اور جنگ موتا کے ہیرو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے سعادت مند صاحبزادے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی تربیت و پرورش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی اور آپ کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنبھالی۔ روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کا نکاح مسجد نبوی میں نہایت سادگی سے پڑھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو نکاح کی اس محفل میں تشریف فرما تھے، کہنا تھا کہ یہ ایک مثالی مسلمان جوڑے کا نکاح تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اکثر فرماتے تھے کہ میں نے خاتون خانہ میں زینب رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 صاحبزادے اون، محمد، علی، عباس اور ایک صاحبزادی کلثوم عطا فرمائی۔ اون اور محمد نے اپنے ماموں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت پائی۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئیں۔
63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا شاندار مقبرہ آج بھی شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار،
ہمارا سکون بن جانا۔ جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا۔ جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔
یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانی کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔